اس کے بعد سے رمضان شعبان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے کہ اس مہینے میں ایک رات شب برات بھی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں شب برات، اس کی بڑی فضیلتیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس رات میں جاگنے کا ثواب بھی ہے اور اس رات میں مانگنے کا ثواب بھی ہے، اور اس رات میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اللہ عطا بھی فرماتے ہیں، اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں جو چیز وہ مانگتا ہے۔ اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے میں پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے، شعبان کے بھی رمضان کے بھی، لیکن ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم اس مہینے میں پورے مہینے میں روزہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی میری امت اس مہینے میں روزہ رکھ کے تھک جائے جو کہ نفلی روزہ ہے، اور جب اس تھکاوٹ کی وجہ سے رمضان کے روزے اس سے چھوٹ جائیں، ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے ایمان وہ مضبوط نہیں، ہمارے ایمان وہ طاقت نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس مہینے میں بھی روزہ رکھیں اور پھر اس مہینے میں روزہ ہم سے نہ رکھے جائیں، کیونکہ وہ روزے فرض ہیں اور یہ نفلی ہیں، ان کو چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں، رکھنے میں بڑا ثواب ہے۔ جو رکھتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ایسے بھی ہوں گے جو پچھلے روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے، رمضان کے روزے، اور زندگی میں کتنے رمضان ایسے ہوں گے جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے اور ابھی تک ان کی قضا نہ ہوئی ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ قضا کا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ کم سے کم ہمارے جو روزے چھوٹے ہوں ان کی قضا تو کر لیں۔ اسی درمیان میں دوسرے رمضان آ جاتے ہیں، اب رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا یا قضا رکھے گا؟ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اور مہینوں سے زیادہ ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد رمضان کے بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے میں جو شب برات کی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب کو ہی معاف کر دیتے ہیں سوائے 5 لوگوں کے، 5 کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑتا ہو، یہ شرک، دوسروں کو جوڑنا۔ اللہ کی طاقت ہے ہر جگہ حاضر ناظر رہنا، اللہ کی طاقت ہے ہر جگہ ہمیں دیکھنا، اللہ کی طاقت ہے ہر جگہ اس کا وجود ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ فلاں پیر صاحب بھی جو ہے فلاں جگہ ہوتے ہیں، اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بڑے دھوکے میں ہیں، غیر لوگ تو شرک کرتے ہی ہیں، وہ نماز پڑھتے وہ بھی شرک کرتے ہیں، وہ محبت اتنی دکھاتے ہیں نبی سے کہ ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہماری سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد میری قبر پہ جب مجھ سے سلام کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے کہیں دور کوئی سلام کرتا ہے، مجھ سے کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ دور سے بھی میں سن لیتا ہوں۔ اب ایک آدمی اللہ کی صفت کے ساتھ نبی کو بھی جوڑ دے تو یہ بھی شرک ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ تو بغض رسول ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی ہے یہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی آدمی اگر میرے ساتھ کوئی ایسی بات جوڑے جو میں نے نہ کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی یہ فرما دیا کہ میری تعریف اتنی کرو جتنی میری تعریف ہے، آگے نہیں، جتنی میری تعریف ہے اتنی تعریف کرو جتنی کہ میں لائق ہوں۔ ایسا نہ ہو کبھی تم اللہ تک مجھے پہنچا دو۔ اللہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے فرمایا مشرک کی مغفرت نہیں، اور اس کی مغفرت نہیں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اپنے ماں باپ کا نافرمان، ان کا دل دکھا رکھا ہے، جنہوں نے بچپن سے بالا پرورش کی، بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو ہم نے یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ سن لو پہلے، احسان اسے کہتے ہیں کہ حق سے بھی زیادہ دینا،
کہتے ہیں یار آپ نے احسان کر دیا میرے ساتھ، یعنی میں اس لائق نہیں تھا. تو اللہ کہہ رہے ماں باپ کے ساتھ احسان، ایک تو ان کا حق ہے، ہمیں حق سے بھی زیادہ خدمت کرنی ہے ماں باپ کی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، جو کہ اکثر ہم ماں کی نافرمانی کرتے ہیں. حالانکہ باپ سے 3 گنا زیادہ رتبہ ہے ماں کا. اور باپ کا جو رتبہ ہے کہ باپ اگر راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض. اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑ دیا. اور میرے بھائیوں، ایک وہ انسان جس کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے پائے جامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو. اس میں تو شاید ہم سبھی آ جائیں گے نا، کچھ ہی بچیں گے. ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو پائے جامے کو، لنگی کو، ازار کو، پینٹ کو، کسی بھی کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے اگر وہ لٹکائے گا تو وہ متکبر ہے. اور متکبر کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے. اور ایک وہ آدمی جو کہ کینہ رکھتا ہو، ایک اپنے بھائی سے چڑن، بغض، نفرت، اور اتنی دشمنی ہو گئی ہو کہ وہ دشمنی اس کے دل سے نکلتی ہی نہ ہو، اللہ کہتے ہیں اس کی بھی مغفرت نہیں، کوئی معافی نہیں. جب تک یہ دشمنی اپنے دل کے اندر رکھے گا، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تکبر ہے اور غیبت ہے، ساری چیزیں بے انتہا مبغوض ہیں اللہ کے نزدیک. اور 5واں وہ انسان جو کہ شراب کا عادی ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں جو شب برات کی رات ہے اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ مغفرت نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں ان سب سے توبہ کر لو، معاف کر دوں گا. اس لیے شب برات کی جو رات ہے اس سے پہلے ان 5 میں سے 5 کی لسٹ میں سے اپنا آپ کو نکالو بھائی. اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ماں باپ سے راضی نامہ کر لو. اور اگر شراب کی کچھ لت ہے تو اس کو چھوڑ دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ برکتی دنوں میں ہمیں معاف فرما دیں گے اور جنت کا ٹکٹ پکا ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. سنتیں پڑھ لیجیے جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی. حالات مسلمان دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے.